تفصیلی سنے ہونا ہے، تانوں یہ نہیں سمجھ آئی ہونی کہ جناب تفصیلی کون ہے. تو جو ابو بکر صدیق کی افضلیت مطلقہ کا انکار کرے وہ ہوتا ہے تفصیلی. اچھا بولو وہ ہوتا ہے. وگرنہ اعلیٰ حضرت خالد بریلوی فرماتے ہیں مولا علی کو ایسے کئی امور ملے ہیں کہ جن میں شیخین کریمین بھی ان سے پیچھے ہیں. کئی امور، مثلا فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا ہے، خیبر کا جھنڈا علی نے اٹھایا ہے، من کنت مولا فعلی مولا کا انعام علی کو ملا ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ میں اخوت علی کے حصے میں آئی ہے. سبحان اللہ کی آواز تو آتی جائے. اعلیٰ حضرت خالد بریلوی نے حضرت عبداللہ بن عباس کی مروی 18 خاصے جو مولا علی کی ان والی روایت بیان کر کے فرمائی یہ تو 18 ہیں، کئی اور اتنی کمال والی لاتعداد چیزیں کہ جن میں علی کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم دیکھیں گے نا جس کو کہتے ہیں مطلقاً آخر میں، جس کو کہتے ہیں لاسٹ پہ، تو پلڑا اب ذرا علماء بیٹھے. علماء کو ماشاءاللہ پتہ ہے کہ ہم جو اہل سنت ہیں، ہم ریزن آف افضلیت مطلقہ، علت کیا ہے افضلیت مطلقہ کی ہمارے نزدیک؟ کثرت ثواب. کیا ہے جی؟ کثرت، یعنی جتنا ابو بکر صدیق کے کھاتے میں ثواب آیا ہوا ہے یار میرا. اچھا میں ایک اور اگلی گل کریں، دسو نبیوں میں جو افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم افضل ہے کہ حضرت سلمان؟ حضرت ابراہیم افضل ہے نا. وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہے. اچھا اب میں سینکڑوں انبیاء کا ذکر کر کے میں کہوں وہ افضل ہے کہ ہمارے نبی پاک؟ ہمارے نبی پاک. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے افضلیت رسالت میں آپ کو بیان کیا، تو کیا یہ باقی نبیوں کی بےعزتی نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے بھائی، وہ نہیں ہے بھائی، چونکہ ہمارا نبی ہے جو افضل. اگر افضل نہ ہوتے اور ہم اپنے نبی کو افضل کہتے پھر تو یہ تھا یار انہوں نے بے گناہ ویسے ہی جناب بغیر دلیل کی اوپر کر دیا. اس لیے چونکہ ہمارا نبی ہے ہی افضل، وہ خود فرماتے ہیں نا امام المرسلین ولا فخر تلک الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ وآدم تحت لوائی یوم القیامہ وآدم تحت لوائی یوم القیامہ وابراہیم تحت لوائی یوم القیامہ وموسیٰ وعیسیٰ والیاسا کل نبی اللہ تحت لوائی یوم القیامہ. میں رب کا حبیب ہوں، میں اللہ کا سب سے شان والا نبی ہوں. قیامت والے دن یہ سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے. اچھا اب بتاؤ یہ حضور کی افضلیت کو بیان کریں تو کیا باقی نبیوں کی توہین ہے؟ ذرا بولو سارے. نہیں ہے نا. اسی طرح جس کو فضیلت ملی ہوئی ہے نا اس کو اگر کوئی بیان کرے تو دوسروں کی توہین نہیں ہوتی. اس لیے جب ابو بکر صدیق کی افضلیت حضور نے بیان کی ہوئی ہے، صحابہ نے بیان کی ہوئی ہے، مولا علی نے بیان کی ہوئی ہے. اور گل ایک اور دسا، میں بڑا کٹر قسم کا مولائی بنی الحمدللہ. اسی منافقت تو ساڑھے نہیں کہ کدھرے جاؤ تو رنگ بدل دو نا. الحمدللہ ہم ہر میدان میں جہاں جاتے ہیں، ہم ٹی وی پہ ہوں، جلسے میں ہوں، اپنوں میں ہوں، بیگانوں میں ہوں، ہم نے اپنا کبھی رنگ بدلا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ گھر میں ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ ممبر پہ، جو ممبر پہ وہ ٹی وی پہ، جو ٹی وی پہ وہ جلسے میں. الحمدللہ وہ منافق آدمی ہوتا ہے کہ جس کا اندر عقیدہ اور ہو، جس کا باہر عقیدہ اور ہو. تو ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں. اور خدا کی قسم میری اگر مر جاؤں نا، اگر دل نکال کے دکھانے کی چیز ہو، میرے دل کے ایک ایک جس کو کہتے ہیں نا رگ رگ پہ علی علی نام نہ لکھا ہوا نا تو مجھے جھوٹے مارنا. لیکن میں کیا کروں، میرے مولا و آقا سیدنا مولا علی جو ابو بکر صدیق کو افضل کہتے ہیں. نا یار نا یار. آؤ ذرا حدیث سن لو پھر. میرے نبی کا سیابی ہے، مولا علی کا ساتھی ہے، نام حضرت ابو جحیفہ انصاری ہے. حضرت ابو جحیفہ میرے نبی کے سیابی ہیں، مولا علی سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت علی کے گھر میں گیا، میں نے عرض کی یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بعد تمام
ابو جحیفہ اس بات کو چھوڑ، الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، کیا میں تجھے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین لوگوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا بولیے نا، فرمایا ابو بکر و عمر، فرمایا ابو جحیفہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین بندے ابو بکر و عمر ہیں۔ حضور کے بعد حضور کی امت میں سب سے افضل ترین بندے کون ہیں؟ ابو بکر و بسم اللہ ابو بکر و آپ حضرات حدیث اتنی سنتے ہوں گے، وہ جو افضلیت والے نا، اگلی گالوں نہیں دسنے پر میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں۔ امام طبرانی اوسط میں، جامع الحدیث میں، امام جلال الدین سیوطی، ابن عساکر میں، علامہ یہ جو تاریخ دمشق کبیر ہے اس میں علامہ ابن عساکر میں، اس کے علاوہ 20 حدیث کی کتابوں میں یہ مختلف طرق سے یہ روایت آئی ہے۔ حضرت ابو جحیفہ راوی حدیث ہیں، اور مولا علی حضرت ابو جحیفہ کو فرماتے ہیں کہ اے ابو جحیفہ، حضور کی پوری امت میں سب سے بہترین بندہ ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے چہروں پہ رونق ہونی چاہیے۔ اب پھر میرے مولا علی نے فرمایا یا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن ولا یجتمع بغضی و حب ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ ابو جحیفہ میں تجھے راز کی بات بتاؤں، مجھ علی کا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض، اور ابو بکر و عمر کا پیار اور علی کا بغض یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مزہ نہیں آیا دھڑلے سے جو مومن کی بات ہوئی، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کیا۔ تو پھر مجھے یہ کہنا ہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، یہ لکھا ہے لو اے قلب پر لکھا ابو بکر، رقم ہے یہ عرش پر، رقم ہے یہ عرش پر، رقم ہے یہ عرش پر، جنت ہے ان کی مرتضی ابو بکر، اے ابو بکر ابو بکر ذرا 12 ائمہ اہل بیت کی بات نہ کر لیں، اے ہاتھ جوڑ کے ہیں پیسہ وفیل ہو اے اہل سنت و جماعت، ترٹی تے ترٹی دی کسی دی گڈی بچی ترٹی دی نہ لگڑ کی دی کھلتی ہوئے گلی گلی دی، اس نہ کوئی جنا آن کے چاہ کے کھڑے نہ تے بندوق سے کی ہو جی کیوں چاہی میری گڈی، وہ جنے ترکتی لگی ہے لیا بندے، وہ کہتا ہے نا شے میری ہوئے تو تم کیوں چاہوں، اے ہونے ادھر میرے در دیکھو، خدا کا واسطہ 100 روپے کی کوئی چیز تم کسی کو نہیں دیتے ہو، تم نے اچھے والے 12 امام اٹھا کے رافیوں کو دے دیے ہیں، نہیں سمجھ آ گیا۔ اور بندگان خدا یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، یہ جو 12 امام ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، علی ہمارے ہیں، حسن ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، زین العابدین ہمارے ہیں، امام باقر ہمارے ہیں، جعفر صادق ہمارے ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے ہیں، امام علی رضا ہمارے ہیں، علی نقی ہمارے ہیں، محمد تقی ہمارے ہیں، علی نقی ہمارے ہیں، حسن عسکری ہمارے ہیں، امام مہدی ہمارے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن قرب قیامت میں نشانیاں دیکھیں، جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے جو لشکر کے لوگ ہوں گے وہ سارے سنی ہوں گے، مہربانی کرو، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نسبت سے قادری کہلاتا ہوں، سمجھ آ رہی نہیں؟ میرا شجرہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے قادری شجرہ، اور موڑا شریف کے حوالے سے میرا نقشبندی شجرہ ہے۔ آپ نقشبندیوں کو دیکھیں، آپ قادریوں کو دیکھیں،
سہروردیوں کو دیکھیں، چشتیوں کو دیکھیں، یہ سارے جا کر جمع ہو جاتے ہیں سید الطائفہ حضرت جناب بغدادی، کیا ہے، حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی یہ 2 واسطوں سے مرید بنتے ہیں امام علی رضا کے، غوث پاک 4 واسطوں سے امام بنتے ہیں، مرید بنتے ہیں امام علی رضا کے۔ اور بولے ہو ذرا جاگے ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو قادری، چشتی، سروردی، نقشبندی جو جائے گا اوپر شجرے میں کون آئے گا؟ علی رضا، جعفر صادق، اپنا موسیٰ کاظم، جعفر صادق۔ اب حدیث کی طرف ہے، حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں ان ٹاپ کی سندوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ائمہ اہل بیت آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد لگتے ہیں، یہ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ سارے۔ ایک تے جے تسی حنفی ہو نا، یہ سجے کھبے جناب ڈھول بجا بجا اپنے امام دی بھی قدر کٹا چھڑی۔ یاد رکھیں حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام المجتہدین بھی ہے، امام الفقہاء بھی ہے، امام المحدثین بھی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ مہربانی کریں اپنی حنفیت پہ ناز کریں۔ میں ناز کرتا ہوں کہ میرا امام ابو حنیفہ ہے، میں ناز کرتا ہوں کہ میں حنفی فقہ کو فالو کرنے والا ہوں، میں ناز کرتا ہوں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی فقہ، آپ کی حدیث کی جتنی سند ہیں ان کے ٹاپ پہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ تو آج جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ جناب حضرت صدیق اکبر کی شان ائمہ اہل بیت کی سند سے بیان کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کی آواز آئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، یہ علیہ السلام دعائیہ کلمہ ہے، اور ہم حنفیوں کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ وسلام علی ابی حنیفہ اصول شاشی میں ہم لوگ پڑھ کے آئے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر ہے۔ یہ خام مولویوں نے صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے، کہ ایسے فتنے ڈالنے کے لیے ان پیسوں کو عوام کے اندر ہائی لائٹ کی ہے، وگرنہ علمی اور فنی اعتبار سے یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ علیہ السلام یہ دعائیہ کلمہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان پر سلامتیاں نازل فرمائے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا حضرت امام محمد الباقر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا امام زین العابدین وہ فرماتے ہیں مجھے میرے بابا حضرت امام حسین، اور وہ فرماتے ہیں مجھے میرے بابا مولا علی۔ حضرت سیدنا حضرت امام حسین فرماتے ہیں مجھے میرے بابا مولا علی نے فرمایا، مجھے میرے بابا مولا علی نے فرمایا، اللہ کی مندو تاج سے مولا علی مولا علی مولا علی فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنائے، اللہ کے نبی سرور کون مکان نے فرمایا ما طلعت شمس ولا غربت على رجل من افضل ابی بکر۔ آپ فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے بڑے افضل بندے پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے۔ اور یہ کس نے بیان کیا؟ وہ کس نے بیان کیا؟ ائمہ اہل بیت نے بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کا تگڑا ماننے والا ہے تو پھر ان کی بات کو بھی تو تگڑا کر کے مانے گا نا۔ ان کی بات کو تگڑا کر کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی جھول جھال ڈھیل ڈھال کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی امت میں افضلیت مطلقہ کس کو حاصل ہے؟ ابو بکر صدیق کو، تو پھر مجھے کہنا ہے امامت کے خلافت کے امیر صدیق
مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، خلوتی ہو کہ جنت ہو، مزار پاک ہو یا غار، جہاں کا دکھائی دیں، جہاں آقا دکھائی دیں، وہی صدیق اکبر ہے، جہاں آقا دکھائی دیں، وہی اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ابو بکر میرے نبی کے غار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر میرے نبی کے مزار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جنہوں نے میرے نبی کو غار کی چڑھائی، سور کی چڑھائی، کندھوں پہ بٹھا کے چڑھائی۔ اسلام آباد میں ایک کالے نے گڑبڑ کی، سمجھ جایا کرو ضروری ہے سب کو پرتنا ساریاں فرمان دے سب کو بول جایا کرو۔ اسلام آباد کے اندر ایک کالے نے گڑبڑ کی، نصیب کا کالا، مقدر کا کالا، ایمان کا کالا، دل کا کالا۔ کہ میں آج ایک ایسی پیار کی گل کرنے لگا تو مزہ آئے، اس کالے نے گڑبڑ کی اور اس نے معاذ اللہ سرسما معاذ اللہ سرکار ابو بکر صدیق کی بارگاہ صداقت کے اندر ہرزہ سرائی کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے اللہ کی حکمتیں دیکھو کہ سنی جڑے ہو نا گڑبڑ کر دے، صحابیاں وچوں ایک ہی صحابی کسی نے پکڑ لیا تو بس لکڑ اتھے ہی لگے رہے، تو اسی سارے دے نوکر۔ جس کا دن آئے اس کو اس طرح بیان کرو تاکہ منکروں کے کلیجے دہل جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو آپ کی عوام کی حالت یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو خلفائے راشدین کا عرس کا دن نہیں پتا، ان کے والدین کے نام نہیں پتا، ان کی سیرت کے چند پہلو اور حدیثیں ان کو نہیں آتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو لگا کر دیا۔ لگا سمجھتے ہیں؟ میں اپنی زبان بول رہی ہے سارے اے میں اپنا پنجاب سے بولنا نہ لگا آتے نے لگا کیا ہونا ہے اور تو ساتھ سمجھ آئی کہ نہیں ایسے نا لگا کر چلو۔ تو اس نے جب بک بک کی نا تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بڑا، میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا غیرتی ہے بے شک بے شک، اور محبت کے معاملے میں نا سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے پر اپنے پیاروں کی بیعت بھی معاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ بالخصوص اللہ رب العزت نا اپنے پیغمبروں اور اپنے رسولوں کی گستاخی کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کا قانون ہے ہندو بتوں کو پوجنے والا زندہ رہ سکتا ہے، سکھ زندہ رہ سکتا ہے، رہیں اپنے مذہب پہ جو مرضی کریں، یہودی عیسائی رہیں، پر گستاخ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ جیاں تسی کہہ کے بولے ہو نا تو گستاخ پھوکا نال مرسن، فکر نہ کرو تسی۔ سبحان اللہ۔ اوے ہم غیرت والے ہیں، جرت والے ہیں، ہم ممتاز قادری کے وارث ہیں، غازی علم الدین شہید کے وارث ہیں، ہم جو نا غازیان اسلام ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے کچھ لگتے ہیں، ہم ان کی افکار کے وارث ہیں۔ ایک دفعہ ٹیلی ویژن پروگرام کا میں اکثر سناتا رہتا ہوں تو اینکر نے بڑی ڈٹائی سے مجھے کہا اچھا تو پھر آپ کتنے ممتاز قادری اور تیار کریں گے؟ کیا سمجھ رہی ہو چکے غازی صاحب نے میری تقریر سن کے ان کو جذبہ چڑھا، انہوں نے بھڑکا دیتا بندہ، مجھے کہتا جی آپ کتنے ممتاز قادری تیار کریں گے؟ وہ تو میرے سامنے وہ پڑا ہوا تھا پانی کا گلاس، میں نے بڑے آرام سے پانی پیا، مزے سے، مزہ سمجھ دیا۔ میں نے گلاس نیچے رکھ کر میں نے کہا آپ جتنے گستاخ تیار کریں گے اتنے ممتاز قادری تیار کر دیں گے۔ صورت ہے کہ گستاخان محمد بک بک کرنا چھوڑ دیں تو ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر گستاخ بھوکے گا کوئی نہ کوئی غازی خالد کھڑا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی غازی ممتاز کھڑا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی غازی عبدالرشید کھڑا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی غازی علم الدین کھڑا ہو جائے گا۔
صاحب کی تحریک کے دوران ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بہت کچھ۔ آپ لوگ اس وقت ہم لوگ نا علاقائی طور پہ پیرا مولویاں دی لڑائی چل، اس وقت اسلام کو خطرہ ہے، خدا کی قسم اس وقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر الہادی طاقتیں اسلام کے خلاف کوشاں ہیں، وہ مدارس بند کرنا چاہتے ہیں، وہ لفظ مولوی کو گالی بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، وہ قرآن کی عربی زبان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک انگلش سب کچھ ہے، لیکن یہ ان کتے کے بلوں کی خام خیالی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سرزمین پاکستان سے اسلام کے ڈبے بجنا بند ہو جائیں گے۔ لبے کعبہ کی قسم، جب تک یہاں مسجد موجود ہے محمد کے ترانے جاری و ساری رہیں گے، جب تک یہاں کلمے والے مسلمان موجود ہیں یہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ اس لیے خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیں، بڑی بات کریں، اسلام کی بات کریں، اونچیاں بولو، اونچیاں بولو، اونچیاں بولو، اسلام کی بات کریں، حضور کی بات کریں، صحابہ کی بات کریں، اہل بیت کی بات کریں، جنرل بات کریں، نفرتیں باہم ختم کریں۔ نفرت ہے تو اسلام کی وجہ سے، محبت ہے تو اسلام کی وجہ سے، جو اسلام کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اسلام کا نہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ جو ہے نا سیاست دان، یہ سیکولر، یہ لبرل، یہ بے غیرت ڈالر، یہ آپ کو لڑا رہے ہیں، علماء کو لڑا رہے ہیں آپس میں، اربوں خربوں روپیہ اس بات پہ لگائے تاکہ مولوی لڑتے رہو، اسی سیٹاں لے کے اتنے جاندے رہو۔ سبحان اللہ۔ خدا دی قسمیں اگر اسی سارے اسلام دے ناتے جمع ہو جائیے، ایک کتے دے پلے جا کے اتنے حرام خور جنہوں کل واللہ پڑھنی بھی نہیں جاندی اور جن کو سورۃ الناس پڑھنی نہیں آتی، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ ہمیں انہوں نے لڑایا ہوا ہے، وہ خود حکومتیں کر رہے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول والا قانون ہے کہ چلو ان کو لڑاؤ، ان کو وکھے وکھرے کرو اور پھر جناب ان پہ حکومت کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں آج کے بعد نوٹ بھی حضور کے نام پہ لگاؤ اور ووٹ بھی حضور کے نام پہ دو۔ یا رسول اللہ۔ اب میرا بہت ہو گیا، بس ہم نے بہت کچھ کر لیے خدا کے لیے، بہت کچھ کر دی ہم نے، لڑائیاں بہت کر دی ہم نے، جھگڑے۔ اب بڑی بات کرو، ہم نے نوٹ بھی حضور کے لیے خرچہ کرنا ہے۔ یہاں یہ خلیفہ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں میں نے مدرسہ شروع کیے، مدرسہ چلا رہا، خود گاڑی چلا کے تو بچوں کو میں کھانا پورا کرتا ہوں۔ ہنا لوگوں کا تکو اے جناب انہوں نے پترا دا ویا ہوئے اس ہوتے جناب میں انہیں کنجرے نہ لینا پسند ہی نہیں کرنا، ان کو بلانے کے لیے انہوں نے بیلان دے لکھاں روپے سب دیں گے، ان میں سے 10 سبھی اگر کسی مدرسے کو دے دیں نا تو آپ یقین کریں کہ وہ مدرسے والوں کی ہزاروں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں یہ مت سمجھو کہ تمہاری دولت ہے تو تم جو مرضی کرو۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی نے یہ واضح طور پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ چند سوال کرے گا۔ سنو، نمبر 1 زبان دی تھی کیا بولا، کان دیے تھے کیا سنا، دھیان میری طرف رکھیں، زبان دی تھی کیا بولا، کان دیے تھے کیا سنا، دل دیا تھا کس کو بٹھا کے رکھا، سبحان اللہ۔ اس دل کا راہی کون تھا، دل میں کس کو بسا کے رکھا، اور دولت دی تھی کہاں خرچہ کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت ہے تو تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے دولت دی تھی کدھر لگائی، کنجروں پہ پھینک کہا ہے، سبحان اللہ، حرام کی راہ پہ لگا کے ہے، سبحان اللہ، دنیا کی نمود و نمائش اور ناک کو بڑا کرنے کے لیے تو لوگوں کے سامنے ڈھینگے مارنے پہ خرچہ کر کے ہے۔ چنگا نہیں ہے کہ بندے کی دولت کچھ اپنے اوپر خرچہ ہو، کچھ بچوں پہ خرچہ ہو، کچھ بیوی پہ خرچہ ہو، پھر جو کچھ بچ جائے پھر بندہ اللہ کے دین پہ خرچہ کرے، اور دین پہ خرچہ کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے، ہاں بتا پھر کیا کر کے آیا، یا اللہ جو کچھ دیا تھا جہاں جہاں کہا تھا وہیں لگا کے آتا۔ مدارس کے ساتھ تعاون کریں، مدرسے والے اتنے لمبے پیٹوں والے نہیں ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے، جس مولوی کو آپ 10-15 ہزار تنخواہ دیتے ہو اس کا جذبہ ایمانی اتنا مضبوط ہے، جب کبھی حضور کی ختم نبوت میں حملہ ہوتا ہے
وہ ان 15,000 میں سے بھی 2-4 لگا کے گاڑیاں لے کے باہر نکل آتا ہے. سبحان اللہ. میں اگر کوڑ مارتا تو کھڑے ہو جاؤ آپ کو جی مولوی صاحب مجھے کہہ دے. میری اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم ریلیاں شیلیاں احتجاجی ہمارے، چونکہ میں بالکل پنڈی اسلام آباد دے میرے سجے پاسے جناب آ جاتا ہے اسلام آباد کا مین آئی ہوئے ہیں جی تو ساڈے کول ایسی جی چاہنے تو گلے تو پکڑ لینے اتنے رک جاؤ. تو میں ہمارے یہ طریقے ہوتے ہیں علماء کو بٹھاتے ہیں، ہاں جی تسی آسو جی میں آسا میں 2 گاڑیاں لے کے آسا. میں جب وہ چاہتے ہیں نا میں سوچتا رہتا ہوں یار 2 گاڑیوں کا مطلب ہے 2-4 ہزار روپے. اس بیچارے کی تنخواہ 15,000 ہے، اس میں بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے، سارا کتنا جذبہ ہے یار. حضور کا نام آیا نا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کا کھانا کیسے ملے گا. سبحان اللہ. خدا کے بندو علماء کی خدمت کرو، علماء کی عزت کرو، مدارس کے ساتھ تعاون کرو. آپ یقین کریں مدرسے میں پڑھنے والے بڑے جس کو کہتے ہیں نا نیچے لیول کے کیوں نہ ہو نا، پر ان میں ایمان کا جذبہ ضرور ہوتا ہے، ان میں غیرت ہوتی ہے. جب موقع آنے پر نہ وہ سینہ تان کے باہر کھڑے ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی آؤ اسلام کے خلاف بات کرنے والوں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. اے بندہ چلے مہینے بعد سالہ بعد ایک کوئی اور تم تو زمیندار ہو یار، تمہاری یہ جو عشر وغیرہ ہے وہی تم دیانتداری کے ساتھ اپنے سنی مدارس کے اندر خود جا کے پیش کر کے آؤ تو ان کے مسئلے ہی حل ہو جائیں. وہ قرآن پڑھنے والے بچے آئے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ اے جنت کی چڑیاں. اور کون نے بچے حافظ قرآن کرنے بولو جنت کی چڑیاں، اور پھر بولو جنت کی چڑیاں. میرے بھی بچے ہیں مدرسے چھوٹے ہیں، ابھی مدرسے میں نکالے میں نے کہ صبح اٹھنے نا تو 50 نخرا کرنے، نو ماما میں یہ نہیں کھاتا، پراٹھا نہیں کھاتا فلانا. تے اسی مدرسے پڑھ کے آئے ہیں صبح 1 گھنٹے ہوگی ٹن چل بھائی ناشتہ کرو، کھانا ہی کھا نہیں کھانا ہی جا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ خوشک روٹیاں نال ناشتہ کیتا. اے تساں دے بچے ستے ہوندے نے، اے پراٹھے نال ناشتے کرنے. تے حافظ قرآن صبح 4 بجے اٹھ کے نا سارا شہر سویا ہوا ہے اور یہ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. پھر تم کہتے ہو یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ او خدا بندگان خدا اور کیا کریں یار. کیا آج تک کبھی ایسا ہوا کہ گرمی ہوئی سردی ہوئی کبھی آذان نہیں ہوئی مسجد میں؟ مولوی صاحب چھٹی پہ ہیں جناب، آج انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیے ہوئے نماز نہیں پڑھائیں گے. خدا کی قسم قدر کرو، آپ علماء کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو. آپ مساجد کے اندر یہ جو آباد کاری ہیں نا یہ علماء کے دم قدم سے. اور لوگوں اللہ آپ کو آزما رہا ہے کہ یہ جنت کی چڑیاں چہکتی ہوئی آئیں، آپ نے ان کے آگے چوک ڈالا، کبھی پانی رکھا، کبھی ان کو چسکورا، کبھی لاڈ کیا. اس لیے مدارس کے ساتھ آپ تعاون کریں. تو پھر ذرا صدانی چاہیے امامت کے. یہ بہانے ہوتے ہیں جلسے، اصل گلاں تو یہ کرنی ہونی ہے. ہم یہ عقیدے کی عمل کی یہ باتیں کرتے ہیں، بیچ میں یہ ساتھ جلسہ یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ چلو اسی بہانے لوگ آئیں گے، سب کو سب باتیں بتا دی جائیں گی. تو پھر آتے ہیں سرکار ابو بکر صدیق کی طرف. امامت کے خلافت کے امیر صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق. سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، میرا اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے قرآن کے وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا ہے. رکو کیا یہ نعرے نہیں لگتے جی کہ مولوی کوئی دین دے ٹھیکیدار نہیں لگتے ہیں؟ نعرے کے نہیں لگتے؟ کہ آستے نا جی مولوی دین جو ٹھیکیدار بنے. تو میں آنو نا پتر جی اسی ٹھیکیدار تے نہیں ہاں پر چوکیدار ضرور. تے تہاڈا متھے دے اوتے پئے ہوئے ول تے تہاڈیاں وگدیاں تھکاں تے تہاڈیاں جناب چڑھی ہوئیاں تیوریاں تے تہاڈے جذباتی انداز پہ دس دین کہ تہانوں چوکیداراں تو کافی تکلیف ہے. لیکن یاد رکھیں چوکیدار سے تکلیف یا چور کو ہوتی ہے یا ڈاکو کو ہوتی ہے. ورنہ بھائی اتنے بعد چوکیدار کھلوتا ہوئے بازار تو انہوں کوئی مسئلہ تسی تے کولو 50-100 دیں دے ہو یار ایک چاہ پی لیں. بھائی آپ کو پتہ ہے میری دکان کی، میرے مال کی، میرے ایک شہر کی حفاظت کر رہا ہے.
تو چور بے غیرت اجاں جاگنا اجاں انہاں دی نظر کس تے ہوندیاں چوکیدار یہ سیندا کیڑے ویلے یہ جاگدا کیڑے ویلے اس کول بندوق کیڑی ہے یہ بندوق کیڑی ہے یہ اسلحہ کیڑا ہے یہ رہندا کتھے وے یہ مولویاں دیاں ٹوہاں لانیاں چھوڑو چورو چھڈو چورو دین کے ڈاکوؤں چھوڑو ان چوکیداروں سے جنگ لڑنا میری گل کو سمجھ آئی پر آؤ میں تمہیں دسنا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اساں نے اپنے چنے ہوئے بندیاں نو قرآن دا وارث بنایا ہے سبحان اللہ یار خدا دے بندے قرآن کہہ رہے اچھا میں ذرا سادہ انداز نال آیت پڑھی ہے نا ہن اولیاء نے اس دا جڑا آتن نرم انداز نال ترجمہ کرسن ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں میں سے نا اپنے قرآن کا وارث بنا دیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو پتہ لگیا قرآن دا رشتہ عام بندیاں نو نہیں لبدا سبحان اللہ چنے ہوئے بندیاں نو لبدا ہے سبحان اللہ فمنہم ظالم لنفسہ اے ہن سارے دا جواب آ رہے ہیں یہ جڑے آتے ہیں نا یہ مولیاں نے پٹھے پٹھے کام ہوتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے فمنہم ظالم لنفسہ ان میں کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں اسی فرشتے تے کوئی نہیں ہے نا یار وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ کچھ وہ ہیں جو درمیان والے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور ان میں کوئی وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے کتنے درجے آگے جی قرآن کے وارثوں کے اے بولو نا ایک وہ جو ظالم لنفسی ہیں ایک وہ جو درمیان والے ہیں یہ وہ والے درمیان والے نہیں منافق یہ درمیان والے سے مراد یہ ہے کہ نہ تے میں آگے تشریح کروں گا اور تیسرے کون ہیں سابق بالخیرات ان میں جو ہے نا ظالم نفسی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کون ہے فرمایا جو نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کر دیتے ہیں سبحان اللہ یہ سمجھ آئی ہے یہ نیکیاں بھی کر دیتے نال گناہ بھی لیکن اللہ ان سے آسان حساب لے کے ان کو جنت داخل کر دے گا اللہ ان سے آسان حساب لے کے ان کو جنت داخل کر دے گا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ان میں کوئی ہیں درمیانے درمیانے کون ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درمیانے وہ ہیں جو زیادہ تر تو نیکیاں کرتے ہیں پر کبھی کبھی گناہ کر دیتے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا سبحان اللہ اور توجہ ہے نا فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ کوئی وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں ابو درداء فرماتے ہیں یہ سبقت والے بس حضور کی آل اور صحابہ ہی ہو سکتے ہیں بولے بھائی یار میرا اچھا ہر بندہ ہے میں تے اپنے آپ کو کہنا جیسی ظالم نفسی ہوئیے تامی چنگا مقتصد ہوئیے تامی چنگا ہیں پر خوش نصیب ہیں وہ جو بغیر حساب کے جائیں گے خوش نصیب ہیں وہ جو آسان حساب لیے جا کر پھر جنت چلے جائیں گے اگلی کون سی بات ہے اگلے کون ہیں سابق بالخیرات وہ نیکیوں میں پیچھے نہیں رہتے وہ دوڑ لگاتے ہیں نیکی کے میدان میں اسی دوڑ لانے ہیں پیسے دے میدان سے وہ دوڑ لگاتے ہیں نیکی کے میدان میں کہ کون نمبر لے جائے گا کون نمبر لے جائے گا ان کو کہتے ہیں سابق بالخیرات اب آؤ نا مولا علی سے پوچھتے ہیں اچھا اب سنو اب پورا شہر دوڑ رہا ہو تو سارے ہو گئے سابق اور دوڑنے والے نا سارے سابق ہیں اب کوئی ایک تو ہوگا نا جو سب سے پہلے جیتے گا مہربانی کرے ہو ہوں اتنی بڑی گل کرنے لگا مہربانی میرا جملہ نیچے نہیں جانا چاہیے اب سنو نا یہ ہوتی ہے نا جو ریس ہوتی ہے دوڑتے سارے دوڑتے گھنٹہ 2 گھنٹے 10 میل تک دوڑا کر آخر میں کراس لائن ہوتی ہے اس لائن پر جو سب سے پہلے پہنچے کہتے ہیں سارے ہی دوڑے نے پر ایک سب تو آگے دوڑے ہیں اور تو انہوں ایک اور گل دسا یہ جو حفظ والے بیٹھے ہوئے جی علماء ذرا ہاتھ اٹھائیں جو حافظ ہیں ماشاءاللہ مدرسوں کو چلانے والے حافظ کوئی نہیں اچھا جو یہ جو حافظ ہیں نا ان حافظوں کو پتہ ہے حفظ کی منزل کا مقابلہ نہیں ہوتا حفظ کی منزل کا مسابقہ ہوتا ہے کیونکہ مقابلے میں ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے
مسابقے میں سبھی جیتے ہوتے ہیں پر ایک ذرا زیادہ ہی جیت جاتا ہے. وہ یار خدا کے بندو آپ کو میں نے کیا لفظ بولا؟ مقابلہ جو ہوتا ہے نا اس میں ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے. مسابقے میں ہارتا کوئی نہیں، صرف جیتتا ہے. اللہ فرماتا ہے سابق بالخیرات، صحابہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. مطلب یہ ان میں سے ہارتا کوئی نہیں ہے. البتہ ایسے ہیں جو ان میں سے سب سے آگے نکلتے ہیں. جو ریس میں سب سے پہلے نکلے نا اسے کہتے ہیں سابق. ہیں جی سابق نہیں، سارے دوڑ رہے ہیں سابق، اور وہ جو سب سے آگے دوڑے اس کو کہتے ہیں سباق. کیا بولتے ہیں بولو؟ سباق. اب حضور کے سارے ہی صحابہ سابق بالخیرات ہیں. علی سے نہ پوچھ لیں کہ سباق بالخیرات کون ہے. مولا علی سے نہ پوچھیں کہ سباق بالخیرات کون ہے. تو آئیے سنیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مستبقنا الی الخیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر. اور جب بھی ہم نیکی کے میدان میں مقابلے میں آئے، نیکی کے میدان میں ہم دوڑے، تو ہم میں جو سبقت لے جانے والا تھا وہ ابو بکر صدیق تھا. ہائے 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 یار اب آہستہ کیوں بولے یار؟ اچھا بولو سبحان اللہ. وہ کون تھا بولو؟ ابو بکر صدیق تھا. تو اب سنو، ہر صحابی سابق بالخیرات ہے. طلحہ سابق بالخیرات، زبیر سابق بالخیرات، ابو ہریرہ سابق بالخیرات، محمد عربی کا ہر یار سابق بالخیرات ہے، اور ابو بکر صدیق سباق بالخیرات ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکیوں میں نمبر لے جانے والا. اچھا میں جان بوجھ کے میں نے لفظ چھوڑا تھا کثرت ثواب. کیا لفظ بولا تھا میں نے؟ تو کثرت ثواب کس کو حاصل ہے امت میں سب سے زیادہ؟ ارے یار ایسا کیوں بولے؟ کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے حاصل ہے. نماز ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، نماز ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، مسجد بھی ایک ہے، جہاد میں بھی سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں، اور خاندان بھی تقریباً قریب سب کے قریبی ہیں. پھر وجہ کیا ہے کہ یہ سب سے آگے ثواب ان کو کیوں زیادہ ملتا ہے؟ تو میں بڑی وجہ ڈھونڈی ہیں الحمدللہ. اس فقیر کی اس کے اوپر پوری ریسرچ ہے. ان میں سے ایک ریزن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. عن علی، یار میں نے بات حضرت علی سے کر دی ہے نا. عن علی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ یقول لابی بکر. ایک دن ذرا ترنم سے ہو جاوے. سمیت رسول اللہ یقول لابی بکر، ایک دن میں نے اللہ کے نبی سے سنا وہ ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے یا ابا بکر ان اللہ آتانی ثواب من آمن به منذ خلق آدم الی ان بعثنی. سے لے کے آج تک جتنے بھی بندے آئے، جس نے بھی اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، اس کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے.